سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں وہ اپنے نالین لیے ہوئے تھے۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا اور وہی شخص تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے گھر میں چلی گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اٹھ کر اس شخص کی پیچھے گئی تاکہ ان کے اہل جنت میں سے ہونے کا راز معلوم کر سکی، اور ان سے کہا کہ میں نے 3 دن تک آپ کے پاس مہمان رہوں گا، اگر مناسب سمجھے تو اجازت دے دے۔ انہوں نے اس بات کو منظور فرما لیا۔ چنانچہ یہ صحابی 3 روز تک ان کے مہمان رہ کر ان کے اعمال کا بغور مشاہدہ کرتے رہے۔ فرماتے ہیں رات کو سونے کے لیے جب وہ بستر پر جاتی تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر صبح نماز کے لیے اٹھ جاتی۔ اس پوری عرصہ میں کی زبان سے بجز کلمہ خیر کی کوئی بات نہیں سنی۔ جب 3 راتیں گزر گئی تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ میں نے 3 روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنی، تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ رہ کر دیکھو کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے جس کی سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، آخر وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو بجز اس کی کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے۔ میں یہ سن کر واپس آنے لگا تو مجھے واپس بلا کر کہا کہ ہاں، ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور کوئی بری سوچ نہیں رکھتا، اور نہ کسی سے حسد کرتا ہوں اس چیز پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس کے سبب آپ کو یہ بلند مقام عطا ہوا۔